نئے زمانے کے جس طرح تقاضے بدلتے جا رہے ہیں اسی طرح بیماریوں کے پیٹرن بھی بدلتے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو بچوں کے نفسیاتی مسائل ہیں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر عام طور پہ لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، ایون جو ہماری ڈاکٹر کمیونٹی ہے ان سے بھی اگر آپ بات کریں تو دے آر سرپرائز کہ بچوں میں بھی مسائل ہو سکتے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا، وہ زندگی کی جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے جس میں سٹریس ہی سٹریس ہے جو ایڈلٹ یا ایڈولسنٹ کے حصے میں آتا ہے وہ بچوں میں تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جی بہت سی ایسی چیزیں ہو گئی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں۔ ہم نے یہ بہت ریئر ہے کہ جی پہلے جو ہارٹ کے پرابلم ہے، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، ہارٹ اٹیک، وہ ینگ ایج میں، اب 18 ایئرز 20 ایئر 25 ایئرز کی ایج میں رپورٹڈ ہیں۔ پہلے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی آفٹر 60 آفٹر 50 یہ ایک فینومین ہوتا ہے۔ اسی طرح کینسر کے انسیڈنس اور بھی بہت سارے مسائل ہیں ہیلتھ کے جو کہ اب ارلی ایج میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو خدا را کبھی بھی یہ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ جی بچوں کو مسائل نہیں ہو سکتے۔ کیا بچوں کو نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں؟ اس کا آنسر ڈیفینیٹلی یس۔ بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں بچوں میں اور بڑے سیریس قسم کے مسائل ہو رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی 10 سال 12 سال کی عمر کے بعد یہ مسائل آتے ہیں، فارگیٹ اباؤٹ دیٹ۔ 5 سال 6 سال 7 سال کی عمر میں اب یہ مسائل آنا شروع ہو گئے۔ یہ ہماری پریکٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی OCD، obsessive compulsive disorder، انگزائٹی ڈس آرڈر، ڈپریسو ڈس آرڈر اب 5 سے 7 سال کے بچوں میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ایک کامن ایک پریکٹس بنتی جا رہی ہے، کامن ایک آبزرویشن ہماری بنتی جا رہی ہے، اور یہ صرف ہماری آبزرویشن نہیں، گلوبلی اگر ہم بات کریں تو پوری جتنی بھی سائیکیٹرک پروفیشنل باڈیز ہیں وہ دے آر ڈیپلی کنسرنڈ کہ جی بچوں میں اب سائیکیٹرک ڈس آرڈر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ڈس آرڈر ان سے ہٹ کے ہیں جو بیہیویئرل پرابلم ہے، جو انٹلیکچول ڈسیبلٹی کے پرابلم ہے، یا گھر میں کسی اور سائیکیٹرک پیشنٹ کی جو ریئیکشنری یا ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر ہوتے ہیں ان کے علاوہ ہم بات کریں جو پیور سائیکیٹرک ڈس آرڈر سمپل اینڈ کلیئر فارم میں آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ بچوں میں OCD، ڈپریشن اور انگزائٹی ڈس آرڈر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سوئسائڈ کی ریٹ بڑھنا بچوں میں شروع ہو گیا۔ اب یہ بھی رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ 7 سال 8 سال 9 سال کی عمر میں بھی سوسائڈل ٹینڈنسیز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے پوری سوسائٹی کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں ہمارے اس ملک میں جہاں پہ جو ایک سوشو اکنامک سوشو پولیٹیکل جو سسٹم ہے، جو ہمارا پورا ایک ایتھیکل جو میلیو ہے اس میں بہت ہی فریجائل ایک ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں۔ پورا سسٹم جس طرح سیوک سٹرکچر ہماری تباہ ہوتی جا رہی ہیں اس میں یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اوپر سے جو ہیلتھ کی نیڈز ہیں اس پاپولیشن کے لیے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ پاپولیشن ایک بہت ہی خطرناک صورتحال سے دو چار ہے، تو اس میں کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ اگر آپ کے بچے میں کبھی کسی بھی طرح کے پرابلم آنا شروع ہو گئے تو ڈیفینیٹلی گیٹ کنسلٹیشن ود سائیکیٹرسٹ۔ یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اگر اس کو اگنور کرنے کے بہت ہی خطرناک جو صورتیں ہیں نا وہ بن سکتی ہیں۔ ایک چیز ہمارے جو پروفیشنل کولیگز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے بھی کہ خدا را اندھا دھند ادویات بچوں میں استعمال مت کریں۔ ٹھیک ہے اینٹی ڈپریسنٹ ہمیں پتہ ہے کہ جی اینٹی ڈپریسنٹ ڈپریشن کے لیے ہوتی ہیں، انگزائٹی کے لیے ہوتی ہیں، اسی طرح ہارٹ ڈس آرڈر کی اپنی اپنی ڈرگز ہوتی ہیں، لیکن بچوں میں اور جو ینگ ایڈولسنٹ ہوتے ہیں ان میں اندھا دھند ادویات کا استعمال خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ان کی پراپر ایویلویشن کروائیں، اور آگے چل کے اگر کسی سٹیج پہ ادویات کی ضرورت پڑتی ہے تو دیٹ شوڈ بی اونلی بائی کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ۔ وہ ایک سرٹیفائڈ سائیکیٹرسٹ سے جہاں پہ بھی ہیں آپ ان سے ریکمینڈ کروا کے آپ نے ادویات لینی ہے۔ جو جنرل پریکٹس میں جس طرح کا پیٹرن بنا ہوا کہ کوئی بھی النس آ جائے اس میں آپ نے اینٹی ڈپریسنٹ لکھ دینی ہے نسخے پہ، کینڈی یہ مت کریں، کیونکہ اس پاپولیشن میں ان ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جب بھی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو وہ آپ لازمی طور پہ کسی ایک کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ سے رجوع کریں تاکہ وہ فردر جو اس چیزوں کو ہے نا وہ آگے لے کے چلیں۔ لیکن ایک بات ذہن سے نکال دیں کہ جی بچے جو ہے نا وہ امیون ہوتے ہیں، ان کو کسی قسم کا سائیکیٹرک ڈس آرڈر نہیں ہو سکتا۔ اسٹیٹسٹکس اور ہماری آبزرویشن اس کے بالکل اپوزٹ صورتحال بتا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔